بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار اور نماز توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بنایا ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو، توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہو، فوراً توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہیے، بلکہ خلاف اولا امور پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ معمولی بات پر بھی استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور بظاہر کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو تب بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ بخاری شریف۔ ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم کو دور فرما دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد شریف۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سامنے اگر مصیبتیں ہوتی ہیں، مصیبتوں کا پہاڑ بھی ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ مصیبتیں ہوتی ہیں، ان مصیبتوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں، آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو غم ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، آدمی بالکل جو پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں، اس سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں، اور اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ جتنا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی طرف سے رزق کے معاملے میں خاص مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث کا یہ خلاصہ ہے۔ لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہی چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہی ہو خوب استغفار پڑھنا چاہیے، خوب استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار کے لیے بالکل آسان ہے۔ استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے، یا استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیے۔ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور لمبا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو بھی بار بار پڑھتے رہیے، دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آپ نے جو کمی کی ہے، یعنی حقوق اللہ میں جو کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، تو آپ استغفار کریں گے، گناہ معاف ہو جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ لیکن اگر بندوں کے ساتھ آپ نے کوئی معاملہ کیا ہے تو بندوں سے جا کر معافی مانگ لیجئے۔ کسی کا مال ہڑپے ہیں تو مال اس کو دے دیجئے، کسی کا حق مارے ہیں تو اس کا حق ادا کر دیجئے، کسی کو گالی دیے ہیں، کسی سے جھوٹ بولے ہیں، کچھ بھی کیے ہیں، تو جائیے اس سے معافی مانگ لیجئے کہ میں نے آپ کو گالی دی ہے، معاف کر دیجئے۔ اور جھوٹ بولے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، اور اس شخص کو آپ پریشان کیے ہیں تو اس شخص سے بھی جا کر معافی مانگ لیجئے۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور استغفار کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیے، اچھی طرح وضو کیجیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگیے۔ اور ایک بات یہاں پہ سمجھنی چاہیے کہ استغفار کے معاملے میں، توبہ کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فوراً اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی گیا تو فوراً آپ اللہ سے معافی مانگیے، تاخیر مت کیجیے اس میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ فوراً معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے۔ اب آپ انتظار کیجیے گا کہ میں جاؤں گا، وضو کروں گا، پھر نماز پڑھوں گا، پھر استغفار کروں گا، تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہی فوراً آپ اپنی زبان میں اور عربی زبان میں بھی جس طرح بھی ہو آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اور اچھے انداز سے معافی مانگنے کے لیے فوراً آپ جائیے، تاخیر نہ کیجیے، فوراً جائیے اور 2 رکعت
یعنی وضو کر لیجئے اچھی طرح، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اور نماز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے معافی مانگ لیجئے، اور اس دعا کو بھی پڑھ لیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس کا جس کو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ حی ہے، قیوم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کو چلانے والا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اس سے میں لو لگاتا ہوں، اور اپنی توجہ اسی کی طرف کرتا ہوں۔ اور اس دعا کو بھی پڑھ لینا چاہیے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، آپ کی بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ، آپ کی جو مغفرت ہے، آپ کی طرف سے جو مغفرت ہے، میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اور میں اپنے عمل کے مقابلے میں آپ کی رحمت کا زیادہ امیدوار ہوں۔ یعنی میرا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں پیش کر کے اور نجات حاصل کروں، بس میں کوشش کرتا ہوں، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ کی طرف سے جو رحمت ہے، آپ کی رحمت بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ کی رحمت کی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی رحمت عنایت فرمائیں گے تو میں عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تو اس دعا کو بھی یاد کر لینا چاہیے، اور اپنی زبان میں بھی جو بھی آپ کی زبان ہو اس زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، ہمارے اعمال تو بہت کم ہیں، لیکن آپ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، آپ کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں، آپ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچہ کیجئے، اور اللہ سے معافی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ تو استغفار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے گناہ ہوا فوراً معافی مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی جتنے طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی نماز پڑھ کر معافی مانگنا ہے، خرچہ کر کے معافی مانگنا ہے، لیکن جلدی کرنا ہے، استغفار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور روزانہ خوب استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ خوب پڑھنا چاہیے روزانہ، اور اپنی زبان میں بھی روزانہ بار بار اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے، اے اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے۔